محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام نشا ہے۔ میری شادی کو سال ہونے والا ہے۔ میری ساس شروع دن سے ہی میرے ساتھ بہت اچھی تھی، لیکن ان کی تعجب بھری حرکات مجھے بہت کھٹکتی تھیں۔ میری ساس کا نام انم ہے، جن کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرے سسر کا کپاس کا اپنا کاروبار ہے۔ وہ مزاج کے بہت سخت آدمی ہیں۔ ان کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا، اور ماں تو ان سے دب کے ہی رہتی تھی۔ میرے سسر کے کاروبار میں میرے شوہر ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ میری ساس بہت مشکوک حرکتیں کیا کرتی تھی۔ ان کے پاس ایک پرانے طرز کا صندوق موجود تھا، جس کی چابی وہ ہمیشہ اپنے گلے میں ڈالے رکھتی۔ شادی کے دوسرے دن ہی سے میں سب دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہر روز اپنے کپڑے مجھ سے دھلواتی اور پھر بغیر سکھائے ہی اپنی الماری میں رکھ دیا کرتی تھیں۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں نے ایک دن تنگ آ کر اپنے شوہر کو اماں کی حرکتوں کا بتا دیا، تو وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگا۔ بدتمیز عورت، کیا فضول الزام لگا رہی ہو میری ماں پر۔ میں بہت رنجیدہ ہوئی، کیونکہ اس نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ اماں کے روز کپڑے دھلوانے کی عادت سے میں بہت زیادہ تنگ تھی۔ میں نے اماں سے باتوں میں کہا، اماں میں بہت تھک جاتی ہوں کپڑے دھونے کے بعد، کیا میں کچن کا کام سنبھال لوں؟ لیکن انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ مجھے مزید پریشانی ہوئی کہ اماں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں اماں کے کمرے میں کھانا دینے جا رہی تھی، جب مجھے اماں کی کچھ گھٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی بہت زیادہ کوشش کی، تو مجھے اماں وہ سکون بند کرتے ہوئے دکھائی دی۔ میں سوچ میں پڑ گئی، آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے جو اماں اسے مجھ سے چھپائے رکھتی ہیں، اور چابی بھی اتنی حفاظت سے رکھتی ہیں۔ آج سے 2 روز پہلے کی بات ہے، جب رات میں پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اماں رات کے آخری پہر کچن میں جاتی نظر آئیں۔ میں حیرت میں تھی کہ اماں رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اماں نے اپنے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے تھام رکھی تھی۔ میں شدر سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ اتنا کھانا وہ کہاں لے کر جا رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھ لیا، اماں یہ کھانا آپ کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ تو وہ بولی، مجھے بہت بھوک لگی تھی، اس لیے میں پریشانی کے عالم میں ان کو جاتا دیکھتی رہی، کیونکہ رات کا کھانا اماں ہم سب کے ساتھ کھا چکی تھی۔ اماں سیدھے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ میں کمرے میں واپس آ کر سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اماں یہ سب حرکتیں کیوں کرتی ہیں۔ مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے صبح معمول کے مطابق اپنے سارے کام کیے اور اماں کے کپڑے دھوئے۔ آج بھی میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ اماں آپ سارے کپڑے گیلی الماری میں رکھتی ہیں تو بدبو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کے کپڑے ایسے ہی رہتے ہیں؟ تو اماں میری بات پر مسکراتے ہوئے بولی، بیٹی مجھے خارش رہتی ہے جس میں سوکھے کپڑے کاٹتے ہیں، مجھے اس لیے میں گیلے کپڑے ہی پہن کر سوتی ہوں تو ہی مجھے سکون آ جاتا ہے۔ یہ بیماری مجھے شادی سے پہلے کی ہے۔ ان کی بات پر مجھے اب بھی یقین نہ آیا، کیونکہ میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی وہ معمولی باتیں تو بالکل بھی نہیں تھیں جن کو نظر انداز کیا جا سکتا۔ میں نے ان کی بات پر صرف اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنے کام میں دوبارہ لگ گئی۔ اماں نے روز کی طرح اپنے دھلے گیلے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے بے چینی نے آن گھیرا۔ میں بھی ان کے پیچھے جانے لگی تھی کہ میرا شوہر علی گھر میں داخل ہوئے۔ علی گھر کے اکلوتے ثبوت تھے اور مزاج میں برہمی بھی باپ سے ہی ملی جلی تھی۔ میں مطمئن تھی بس کمی تھی تو ایک اولاد کی۔ علی نے مجھ سے اپنے کھاتے والے کتاب کا پوچھا اور وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اماں کے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور علی کے پیچھے ہی چلی گئی کہ کہیں ان کو میری کوئی ضرورت وغیرہ نہ پڑ جائے۔ کھاتا ڈھونڈنے میں کچھ دیر تک علی واپس جا چکے تھے۔ میں بھی باہر سے صحن میں چلی آئی، جہاں میری اماں پڑوسن کو کچھ ہدایات دے رہی تھی، جن کی بہو ابھی حاملہ تھی۔ اماں نے مجھے آتے دیکھا تو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور چائے بنانے کے بہانے اٹھ گئی۔ ان کی نظریں مجھے خود کا پیچھا کرتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ میں نے کچن میں کھڑے ہی کچھ آوازیں سنی جو ہماری پڑوسن کی تھیں۔ وہ اماں کو مجھے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کا بول رہی تھیں۔ مجھے ان کی باتوں پر
اپنے اندر خالی پن محسوس ہوا۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ اچانک مجھے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی اور میں ڈر کر اٹھ گئی۔ مجھے یاد آیا میں نے چھت پر کپڑے سکھائے تھے، بارش میں گیلے ہو جائیں گے۔ میں جلدی سے پاؤں میں چپل پہن کر باہر بھاگی، پر جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو میری آنکھیں باہر ابھرنے کو تھیں۔ چھت کے بیچوں بیچ اماں کھڑی تھیں، وہ بھی شاید کسی کام سے آئی جو میں نے سوٹ ہوں، لیکن کیا انہوں نے وہی دھویا تھا؟ اماں کی آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو گڑبڑا گئی اور بولنے لگی، میں کپڑے اتارنے آئی تھی، مجھے فکر تھی کہ تمہاری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بولتے ہوئے مسلسل ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور کپڑے اتارنے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی نیچے چلی آئیں۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دماغ میں الجھنوں کا جال تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ روز بروز اماں کی عجیب حرکتوں نے مجھے الگ راستے کا ہی راہ دیا۔ نہ جانے کیا راز تھا ان سب عجیب و غریب حرکتوں کے پیچھے۔ رات کو اتنی ٹھنڈ میں باہر جانا، میں اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میری آنکھ لگی۔ اگلی صبح میں ساس کے کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے ان کے کپڑوں سے وہی چابی ملی جو وہ ہر وقت اپنے گلے میں ڈالی رکھتی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ آج تو اماں کے راز کا پتہ چل ہی جائے گا۔ کسی بھی حال میں نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور جلتی جلتی قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھانے لگی۔ جیسے ہی میں ماں کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ وہ الماری میں منہ دیے کچھ کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اماں نے قدموں کی آواز پر جھٹ سے الماری بند کر دی اور میری طرف رخ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، جیسے اپنی چوری پکڑی گئی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی، کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے بھی ان کو کچھ خریدنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، اماں یہ آپ کی چابی مجھے ملی ہے۔ اماں نے فوری میرے ہاتھ سے چابی کھینچی اور بولی، شکریہ، میں صبح سے ہی چابی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں رکھ کے بھول گئی ہوں۔ اماں کی بات پر میں نے بھی کھوکھلی ہنسی چہرے پر سجائی اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اماں کا صرف ایک چابی کے لیے اس قدر بے چین ہونا عام بات نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اب سچ تک کیسے پہنچوں، کیونکہ اماں تو اپنے کمرے سے نکلنے ہی نہیں والی تھی، کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے علی سے بات کرنے کی ٹھانی۔ رات کو جب سب گھر آئے تو میں نے ان سے کہا، علی کیوں نہ اس بار اماں اور ابا کو کہیں گھمانے بھیجا جائے، آخر وہ بھی انسان ہیں، تھوڑا ذہن بڑھ جاتا ہے۔ اماں اور ابا دونوں ہی مصروف رہتے ہیں، کہیں جانے کا پلان بنائے نا۔ میری بات سن کر علی سوچ میں پڑ گئے اور بولے، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے نا ابا کے مزاج کا، ان کو ایسی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں۔ میں بات کر کے دیکھوں گا۔ علی نے ابا جان سے بات کی تو انہوں نے تو قطعاً انکار کر دیا۔ مجھے اپنا منصوبہ خاک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میری دعائیں رائے گاہ نہ گئیں۔ کچھ دنوں بعد کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں اماں کو شادی پر جانا پڑ گیا۔ ابا اور علی تو صبح سویرے ہی جا چکے تھے۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا میرے پاس۔ میں نے جلدی سے باہر کے دروازے کو کنڈی لگائی اور اماں کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اماں کا کمرہ گھر کے تمام کمروں سے بڑا تھا۔ میں چاروں طرف نظریں گھماتی سوچنے لگی کہ سچ تک کیسے پہنچا جائے۔ ایک ایک چیز کو میں نے اچھے سے دیکھا کہ شاید اماں کسی چیز میں چابی رکھ گئی ہوں۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایسی کوئی چیز ہاتھ نہ لگی جو اماں کے راز تک پہنچا سکے۔ میں مایوس ہوتی باہر جانے ہی لگی تھی کہ میری نظر الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا کیوں نہ چھری یا کسی اوزار سے اسے کھولا جائے۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے میں کچن کی طرف بھاگی اور وہاں سے چھری لا کر الماری کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر ہائے قسمت، کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اتنا تردد کرنے کے بعد بھی لاک نہ کھل سکا۔ اب میں اس راز تک کیسے پہنچوں گی جس نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ ایسا کیا کروں کہ اماں وہ راز سامنے لے آئیں؟ یہ تو خیر ناممکنات میں سے ایک تھا۔ میں اماں کے کمرے سے مایوس ہو کے نکلی اور اپنے کمرے میں واپس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ذہن پوری طرح
معاف ہو گیا تھا۔ ساری کڑیاں کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرتے نظر آ رہی تھیں۔ آخر کوئی کیوں گلے میں چابی ڈالے گھومے؟ ایسا بھی کیا ہے جو بہت قیمتی ہے اور اماں وہ سب کی نظروں سے بچانا چاہتی ہیں؟ میں تو سوچ سوچ کر بھی تھک چکی تھی۔ آخر کار ذہن میں دھماکہ سا ہوا، میں اماں کے کمرے میں رات کو چھپ جاؤں اور سارا معاوضہ دیکھوں کہ وہ آخر کرتی کیا ہے، ان گیلے کپڑوں کا کیا راز ہے۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب سب کے سامنے سچ لا کر ہی رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اماں انتہائی طیش کے عالم میں میرے کمرے میں آئی اور غصے سے بولنے لگی، تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی ہے ذلیل لڑکی؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ آخر کیا لینے گئی تھی تم وہاں پر؟ کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں گئی تھی؟ اماں لال پیلی ہوتی مجھ پر برس رہی تھی۔ میں شدر سی ان کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو کیسے پتہ چلا میں ان کے کمرے میں گئی تھی؟ وہ بھی شاید میری سوچ پڑھ چکی تھیں، تب بھی چھری میرے آگے لہرائی کہ اپنے کالے کرتوت کر کے وہیں چھوڑ آئی تھی۔ تم آنے دو، آج تمہارے شوہر کو بتاتی ہوں اسے کیسے اس کی بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اماں کی بات سن کے میں پریشان ہوئی، کیونکہ اگر علی کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے، اماں مجھے معاف کر دے، آگے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اماں منہ بسورتی باہر چلی گئی۔ میں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اماں علی کو کچھ نہ بتائیں۔ شکر تھا کہ اماں نے ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس دن کے بعد اماں کی نظریں ہر وقت مجھے کھوجنے میں لگی رہتی تھی۔ میں اب سب کچھ چھوڑ کر ان کا خیال رکھتی۔ ان دنوں کاروبار کی وجہ سے ابا کو اور میرے شوہر کو 15 دن کے لیے باہر جانا پڑا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ساس اکیلے تھے۔ میری ساس مجھے دن رات کام میں مصروف رکھتی۔ ان دنوں میں بالکل بھول چکی تھی کہ مجھے کسی بات کا بھی پتہ لگانا ہے۔ اماں مجھے رات گئے کام پر لگا دیتی تھیں، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان رہتی کہ آخر اماں ایسا کیوں کر رہی ہے میرے ساتھ، اور اماں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، لیکن ابھی تک اماں نے میرے سامنے ایسی کوئی حرکت نہ کی تھی، ایسی جسے میرا شک ان پر جائے۔ یہ ابا کے جانے کے 5ویں دن کی بات ہے جب اماں کو میں نے کچن سے کافی ساری کھانے کی چیزیں لے جاتے دیکھا۔ وہ سارا سامان ایک تھیلے میں بھر رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ اماں یہ سامان لے کر کہاں جائیں گی اور کس کو دوں گی؟ ابھی میری حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ اماں مجھے واپس آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے ان کے آنے سے پہلے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اماں نے کمرے میں آ کر وہ تھیلا بیڈ کے نیچے رکھا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اماں کا بیڈ کا تھیلا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میری تو سانسیں ہی رکنے لگی تھی۔ اماں کی الٹی سیدھی حرکتوں سے اب مجھے بے حد خوف محسوس ہوتا۔ وہ جو کرتی تھیں عام باتیں تو نہیں تھیں جن کو نظر انداز کیا جا سکے۔ میں نے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور آگے کی کارروائی کا انتظار کرنے لگی کہ اماں اب کیا کرے گی، لیکن وہ اپنے پلنگ پر گھوڑے گدے بیچ کر سو چکی تھی۔ میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ اماں نے مجھے مجبور کر دیا تھا اپنی حرکتوں سے کہ میں اب حقیقت تک پہنچوں۔ میں نے وہ ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور میں سوچتی رہی کہ اس سب سے نکلنے کا حل آخر کیا ہے۔ آج اماں کی کچھ سہیلیاں گھر آ رہی تھیں۔ اماں نے مجھ سے سارا کھانا بنانے کو بولا۔ میں نے کھانا تیار کر کے اماں کو بتایا۔ تب تک ان کی سہیلیاں بھی آ چکی تھیں۔ وہ سب بھی اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تھیں۔ اماں نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ سب بہت زیادہ اچھی تھی، سوائے ایک کے جو مسلسل طنز کے تیر اماں پر برسا رہی تھیں۔ وہ شاید اماں کو کافی عزیز تھیں۔ جب یہ چپ چاپ برداشت کرتی رہیں، کھانے کا دور چلا تو اماں نے مجھے اپنے کمرے سے پان دان لانے کو کہا۔ کھانے کے بعد سب پان کھائیں گے۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور پان دان باہر لے جانے لگی۔ اچانک میرا پاؤں مڑا اور پان دان نیچے جا گرا۔ ابھی میں در سے نہ سنبھلی تھی کہ سامنے پڑی چیز کو دیکھ کر میری نظر اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ وہی چابی تھی جو مجھے اماں کے راز تک پہنچا سکتی تھی۔ میں نے جھپٹتے کے انداز میں وہ چابی لی اور اسے اپنے پلو کے نیچے چھپا لیا۔
پھر سارا پاندان سمیٹ کر باہر چلی آئی جہاں اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پاندان سے اماں کے سپرد کیا اور خود سر کا بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے بے حد خوشی تھی کہ آج رات اماں کے سونے کے بعد میں اس راز تک پہنچ جاؤں گی جو اماں ہم سب سے اتنے سالوں سے چھپا کے چلی آ رہی ہیں۔ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو ان کو یہ کرنے پر بے بس کرتی ہے؟ میں اپنے خیالوں میں گم تھی جب اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید چائے کا بول رہی تھی۔ میں نے گہری سانس بھری اور کچن میں آ گئی۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور پتی ڈالنے لگی، پر اچانک ہی پتے کی خوشبو سے مجھے چکر آنے لگے۔ اماں جو کچن سے کچھ لینے آ رہی تھیں، مجھے سر تھامتا دیکھ کر فوراً میری طرف بڑھی اور مجھے گرنے سے بچا لیا۔ اماں نے جلدی سے مجھے لٹایا اور ڈاکٹر کو بلوایا۔ جو خبر ڈاکٹر نے سنائی اسے سن کر طبیعت پر چھائی ساری کثافت دور ہو گئی تھی۔ دل میں جیسے خوشیوں کی نئی کونپلیں پھوٹ پڑی تھی۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ سکھ میں بدل دیا۔ اماں تو میرے صدقے واری جا رہی تھی۔ اماں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کو وہ بھی دادی بننے جا رہی تھیں۔ میں جب حاملہ ہوئی تو ایک دن اماں میرے پاس ایک بوسیدہ سی قمیض لے کر آ گئیں جو کافی گیلی تھی۔ مجھے اسے دیکھتے ہوئے بھی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے وہ قمیض پہننے کو کہا۔ مجھے حیرت ہوئی، اماں نے مجھے یہ قمیض کیوں دے رہی ہیں، وہ بھی اس قدر گندی؟ اماں کی بات پر میں نے سرے سے انکار کر دیا کہ یہ میں نہیں پہنوں گی۔ تو اماں بولی، جب میں حاملہ ہوئی تھی تب میں نے بھی یہی پہنی تھی کیونکہ تمہارے سسر کو وارث چاہیے تھا، اور یہی اس گھر کی ریت ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے پہلی اولاد وارث ہوگی۔ تمہارے سسر نے سختی سے کہا ہے کہ ان کو پہلا ثبوت اپنے خاندان کا نام چلانے والا چاہیے، ورنہ اپنے گھر بیٹھنے کو تیار رہنا۔ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ اماں کی باتیں سن کر تو مجھے دھچکا سا لگا۔ ابا آخر اتنی کڑوی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ وارث کا اس قدر غرور میں رونے لگی تو اماں نے مجھے چپ کروایا اور قمیض پہننے کی تاکید کرتی وہاں سے چلی گئی۔ میں عجیب نظروں سے پاس پڑی پھٹی پرانی قمیض کو دیکھنے لگی جو کافی بری حالت میں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی قیمت پر بھی میں یہ قمیض نہیں پہنوں گی۔ میں اماں کے کمرے کی بجائے آج اپنے کمرے میں تھی۔ جب مجھے کچھ کھٹکے کی آواز سنائی دی تو میں ڈر گئی۔ میرے اور اماں کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا اس وقت؟ میں ہمت کر کے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ آج پھر معمول کی طرح اماں کھانا لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میں بھی چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چلی آئی۔ اماں اپنے کمرے میں آئی اور کھانا رکھا، ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور بیڈ کے نیچے رکھے ٹیبل صندوق کو نکالا اور انہیں کھولنے لگ گئی۔ جیسے ہی اماں نے وہ صندوق کھولا میرے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس صندوق میں موجود چیزوں کو دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی۔ پورے صندوق میں طرح طرح کے کھلونے اور کپڑے موجود تھے۔ اماں نے اس میں سے ایک کھلونا نکالا اور صندوق کو واپس تالا لگا دیا۔ میں حیران کن نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جس کے بعد اماں چلتی ہوئی الماری کے پاس آئی اور اسے کھولا۔ جو ہی اماں نے الماری کے پٹ کھولے میری روح لرز گئی تھی، جیسے بے جان سا ہونے لگا تھا۔ الماری کا پٹ کھولتے ہی اماں نے اسے سائڈ پر کھسکایا جہاں کوئی خفیہ راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس جگہ پر اماں کے پیچھے قدم رکھے۔ میری جسم کی کپکپاہٹ، ٹانگوں کی لرزش مجھے واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اماں ایک راستے سے گزر کر چھوٹے سے کمرے کی طرف چلی آئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی، پر اپنے سامنے منظر دیکھتے ہی میری آنکھوں کی پھپھیاں پھیل گئیں، زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی۔ میں کسی پتھر کی مورت کی طرح پتھرائی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں اماں کسی 13-14 سال کی بچی کو وہ کھلونا دے کر کھانا کھلا رہی تھیں۔ میرے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ وہ بچی کچھ الگ سی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی پڑتی میں نے پاس پڑی مثال کو تھاما تھا۔ اماں پیچھے آہٹ پاتے ہی چوکنا ہوئی۔ وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا رنگ پھک ہو گیا، چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔
ان کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ میں ساری حقیقت جان چکی ہوں۔ اماں نے خود کو سنبھالا اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ مجھے اماں پر بے حد غصہ تھا کہ وہ کیا کھیل رچا رہی ہیں۔ میں نے چھوڑتے ہی ان سے سلام کیا۔ کون ہے یہ بچی اور اس طرح اسے سب سے چھپا کر کیوں رکھا ہے آپ نے؟ اتنے سال سے اگر آپ نے مجھے سچائی سے آگاہ نہ کیا تو میں ابھی ابا کو فون کر کے بلوا لوں گی۔ میری بات سن کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہو گئی اور اماں ساری کہانی بتانے لگی۔ میری شادی ہوئی، ہم بہت غریب تھے۔ میری جس سے شادی ہوئی وہ بہت سخت مزاج، علی کے ابا کافی گرم مزاج کے مالک تھے۔ شروع ہی سے ظالم جابر، انہوں نے شادی کے بعد سے مجھے کوئی سکھ نہ دیا۔ شادی کے تیسرے ماہ ہی انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے وارث کی رٹ لگا لی اور انہیں بیٹی کے نام سے نفرت تھی کہ ہمیں اب وارث چاہیے۔ علی کے ابا مجھے دن رات باج ہونے کے تانے دیتے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اماں نے میرے لیے پیر بابا کے مزار پر منت مانی کہ مجھے اولاد ہو جائے اور میں ہر روز اس منت کا دیا جلانے مزار پر جان لگی۔ ایک رات جب میں واپس آ رہی تھی، میرے کانوں میں سراہٹ ہوئی۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں فوراً آواز کی سمت لپکی۔ جنگل میں درخت کے بالکل ساتھ ایک بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ملا۔ میری روح لرز گئی کہ کون منحوس بد نصیب ہے جو اس طرح اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں نے اس بچی کو لیا اور گھر واپس آ گئی۔ شاید یہ خدا کی طرف سے میرے لیے کوئی انعام تھا۔ میری دعاؤں کا میں نے اسے سب سے چھپا کر رکھا۔ میری جس بھی چیز کو یہ چھوتی اس میں برکت ہو جاتی تھی۔ یہ میری ازمائی ہوئی بات ہے۔ جب جب یہ میرے گیلے کپڑے کو چھوتی تو میرے گھر کے رزق میں برکت ہوتی۔ اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ میں اسے چھپا کر رکھتی۔ اگر میں کبھی علی کے بابا کے سامنے بیٹی کا ذکر بھی کرتی تو وہ برہم ہوتے اور بولتے بیٹیاں تو صرف ناک ہی کٹوانے کے لیے ہوتی ہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی منحوس۔ اگر مجھے بیٹی ہوئی تو اس سے میں خود اپنے ہاتھوں سے دفنا دوں گا۔ مجھے صرف میرا وارث چاہیے جو میری طرح ہو، ایک مرد جو مضبوط اور طاقتور بھی۔ مجھے ان کی سوچ پر افسوس ہوتا، لیکن میں بے بس کر ہی کیا سکتی تھی۔ جیسے جیسے یہ بڑی ہوئی میرے دن بدلنے لگے، کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ میں نے کہیں سنا تھا جو بچے ایسے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے اسے اپنی اولاد کے لیے دعا کروائی تو اللہ پاک نے مجھے علی عطا کر دیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، پر دل میں بہت عجیب سا ڈر بھی موجود تھا کہ یہ بچی سامنے نہ آ جائے، بس اس لیے چھپا کر رکھا ہے۔ جو قمیض تم کو دی ہے وہ اس نے مجھے علی کے وقت دی تھی، تبھی میرا علی پیدا ہوا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ ابا کی سوچ پر یہ ہمارا معاشرہ ہے، وارث ہونا عورت کی زندگی کا مقصد بنا دیا جائے، اسے ذہنی اذیت دی جائے۔ ماں سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے ان کو غلط سمجھا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہی تھے کہ میرا فون بجا۔ جو خبر سننے کو ملی ایسا لگا مانو کسی نے کانوں میں پگھلا سیسا ڈال دیا ہو۔ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور۔ یہ سن کر اماں تو بے ہوش ہو گئی۔ میری اپنی حالت بہت زیادہ بری تھی۔ میرے سسر بہت بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ ان کا سارا غرور جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ان کے تکبر کی سزا مل چکی تھی۔ میں اپنے نصیب پر صبر کر گئی تھی، کیونکہ رب بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے۔ میں ہر حال میں خوش تھی، بس علی کی بے بسی میرا کلیجہ چیر لیتی تھی۔ ان سب حادثوں نے اماں کو چارپائی سے لگا دیا تھا۔ میں اس بچی کو باہر لے آئی اور اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ اس بچی سے الگ ہی انسیت تھی۔ اپنے گھر کو بکھرے دیکھ کر میں یہ سوچتی تھی کہ جب لوگ مرتے ہیں تو غرور کدھر جاتا ہے۔ بیٹیوں سے نفرت کا پرچار کرنے والے ساری زندگی بیٹیوں کا روگ پال لیتے ہیں۔ غرور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر جچتا ہے۔ ایسے الفاظ سے گریز کریں جو بعد میں آپ کے لیے ساری زندگی سزا بن جائیں۔ جو لوگ اپنے نصیب پر مطمئن ہو جاتے ہوں ان کو ایسے نوازا جاتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ غرور خاک سے بنے اور خاک میں ملنے والوں کے لیے نہیں، کیونکہ تکبر ایک ایسا نانگ ہے جو سب سے پہلے اپنے کرنے والوں کو ڈستا ہے اور ساری زندگی کے ناسور دے جاتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے
کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔